امام کی شخصیت پر ساری زندگی انسان گفتگو کرتا رہے تب بھی امام کے تعارف کا حق ادا نہیں کر سکتا. جو خدمات امام نے کی ہیں، جس جہاد کیا ہے اسلام کے معاشرے کی حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے، اس کا بیان کرنا یقیناً 1-2 تقریروں 10-20 تقریروں کے اندر ممکن نہیں ہے. کس انداز کی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ دیکھتے چلے جائیں. اور اسی لیے ائمہ کے دور میں یہ واقعات آپ کو ملیں گے کہ لوگ جو چاہنے والے تھے، چونکہ ایسا فسق و فجور پھیلا ہوا تھا، معاشرہ ایسا مادیت کی طرف بڑھ رہا تھا اور اتنا زیادہ غلبہ تھا حکومت کا اور حکومت کے پھیلائے ہوئے اس جال کا کہ جہاں خرید لیا گیا تھا ان لوگوں کو جن کا معاشرے کے اوپر کوئی اثر تھا، جن کی کوئی بات تھی. آپ دیکھیں، محسوس یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے ایمان کی گٹھڑیاں سروں پر رکھے ہوئے سب نے دربار کا رخ کر لیا ہے، اور دربار سے تھوڑی سی دولت حاصل کرنے کے لیے دربار کی بات، دربار کا مشن لوگوں تک پہنچانا، پھیلانا اور لوگوں کو ان کا ہمنوا بنانا، یہی گویا مقصد زندگی قرار دے دیا ہے. مسلسل آپ کو یہ نظر آئے گا. اور پھر انسان ایسے میں تصور کر سکتا ہے کہ جو مرغ و ماہی کے سجے ہوئے دسترخوانوں کی خوشبو پر اپنا ایمان قربان کر دیتے ہوں، کیا ان کی زبان کبھی حق بول سکتی ہے؟ گوشت کا لوتھڑا بن کے رہ گئی تھی زبان، اور حق بولنے کے لیے یہ زبانیں آمادہ نہ تھیں. ایسے میں اور مشکل تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا کام. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ امام، یہ اگر اس دور کو آپ دیکھیں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ذرا سا واپس پلٹیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ دوہرا رہی ہے اپنے آپ کو اور ہم پھر وہیں پر آ گئے ہیں. ویسا ہی مادیت کا حملہ ہے، دجالیت کا فریب ہے، ہر طرف سے ایسا محسوس ہوتا ہے. جو بات میں نے پرسوں کی تقریر میں بھی عرض کی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی عفت و عصمت، معاشرے کے اندر ایمان کا خاتمہ، اس کے لیے ہر اعتبار سے، ہر رخ سے کوشش کی جا رہی ہے. سازشیں ہیں، مختلف قسم کی سازشیں ہیں، فریب نظر ہیں جن میں مبتلا کرنے کی سراسر کوششیں ہیں. ایسا دور میں نے عرض کیا کہ اس وقت بھی چونکہ گزرا، لہذا لوگ آتے تھے امام کی خدمت میں. آنے والا امام محمد باقر علیہ السلام ضعیف انسان ہے. آیا مولا میرا عقیدہ سن لیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا میرا عقیدہ صحیح ہے. دیکھیے، ایک دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے لیے سمت سفر کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. رفتار سفر شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ڈائریکشن صحیح ہے، اگر سمت سفر صحیح ہے تو جتنا اس کی طرف قدم بڑھائے گا فاصلہ کم ہوگا، منزل قریب ہوگی. لیکن اگر سمت سفر غلط ہو گئی، ڈائریکشن ذرا سا غلط ہو گیا تو پھر جتنا تیز چلے گا اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. سمت سفر پہ نظر رہے، منزل واضح ہے، وہ سامنے منزل نظر آ رہی ہے، اب چلیے، ہر ایک کو قدم بڑھانا ہے، اسی طرف بڑھے چلنا ہے. کہ صاحب کیا کریں، طاقت ہی نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہیں کھڑا ہوا جاتا تو بیٹھ کے چلیے، بیٹھا نہیں جاتا تو گھسٹ کے چلیے، مریض ہو گئے ہیں چلیے، بڑھیے تو صحیح. جتنی طاقت، جتنی توانائی، جتنا حوصلہ ہے اس کے اعتبار سے قدم بڑھائیے. اس لیے کہ یہاں رفتار سفر شرط نہیں ہے، سمت سفر کا صحیح ہونا شرط ہے. ہر ایک کی آزمائش اس کی طاقت کے مطابق ہے، جتنی طاقت ہے اتنے قدم بڑھائیے. اس لیے کہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اطمینان دلا دیا کہ قدم بڑھانا تمہارا کام، منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. رفتار شرط نہیں ہے، عین ممکن نہیں. میری بات پہ بالکل یقین نہ کیجئے، مگر شب عاشور دیکھ لیجئے گا، ہر چند قدم چلے تھے، رحمت نے بڑھ کے سہارا دیا تو جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ گئے. لہذا عقائد کا درست ہونا تاکہ منزل واضح رہے، سمت سفر صحیح رہے. مولا میرے عقائد سنیے، کیا میرے عقائد صحیح ہیں؟ کہا کہ بتاؤ کیا عقائد ہیں. بیان کرنا شروع کیا کہ اے آقا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں نقل مفہوم کر رہا ہوں، جلدی جلدی بات پہنچ جائے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں
اور آپ سے محبت کی بنا پر جو جو آپ سے محبت کرتا ہے ان سب سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے یہ ایسا نسخہ ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو سارے انتشار، ساری نا اتفاقیاں، سارے گلے شکوے سب ختم ہو جائیں. اور اگر اس محبت کو ہر ایک اپنی زندگی میں افضلیت دے، ترجیحات بدل دے، تو پھر تمام مومنین اس نسخے کی بنا پر جو یہ مرد مومن بیان کر رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ سے محبت کی بنا پر جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہوں. یعنی ان سے محبت کرنے میں کوئی غرض نہیں ہے. ایک آنے والا ایک دن پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نبی کریم نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ الحب للہ والبغض للہ. بس ایک نسخہ بنا دو، محبت کرو اللہ کے لیے، نفرت کرو اللہ کے لیے. نہ ہر محبت قابل ستائش ہے، نہ ہر نفرت قابل مذمت ہے. نفرت کی بھی ضرورت ہے، محبت کی بھی ضرورت ہے، مگر بس درمیان میں جو شخصیات ہوں جنہیں مرکز بنایا جائے، جن کے وہ مقناطیسی کشش جن کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اگر بہت سے ذرات اور ان کو جمع کرنا ہو تو ایک ایک کر کے انسان ان کو چنے گا. کیلیں بکھر گئی، بہت سے ذرات بکھر گئے، ان کو جمع کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر میگنیٹ درمیان میں لے آئے، مقناطیس، تو سارے ذرات سمٹ کے وہیں پہ آ جائیں گے. عزاداری وہ مقناطیس ہے کہ اگر اس سے وہ کام لے لیا جائے کہ جس کام کے لیے عزاداری کی بنیاد رکھی گئی، بنا ڈالی گئی، تو یقیناً سب سمٹ کے اسی مرکز پہ جمع ہوتے چلے جائیں گے. مقناطیس ہے، کشش ہے اس کے اندر. تو اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. اگر اس کو بندہ، ہماری محبتیں کیا ہیں؟ کبھی محبت ہے خود غرضی کی بنیاد پر، کبھی محبت ہے کہ ملے گا ان سے کچھ اس بنیاد پر، کبھی محبت ہے ظاہری حسن کی بنیاد پر. لیکن جب بندہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ ایک سگا بھائی مولا کے پرچم کے نیچے کھڑا ہے، دوسرا سگا بھائی مخالف کے پرچم کے نیچے کھڑا ہے. اس لیے کہ آپس میں ان کا رشتہ جو ہے وہ رشتہ تو ہے، مگر محبت ہے اللہ کے لیے، نفرت ہے اللہ کے لیے. کتنے ایسی جنگیں آپ کو نظر آئیں گی، باپ بیٹا مقابلے پر ہیں. ان کے مقابلے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نفرت، محبت اللہ کے لیے. بس یہی بات کہہ رہا ہے کہ مولا پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محبت کرتا ہوں آپ سے اور ہر اس شخص سے جو آپ سے محبت کرتا ہے. دوسری چیز، نفرت کرتا ہوں ہر اس شخص سے کہ جو آپ کو دوست نہیں رکھتا، اور اس سے میرا بغض، میرا نفرت کسی ذاتی بنیاد پہ نہیں ہے. صرف وجہ ایک ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا تو میں بھی اس سے محبت نہیں کرتا. وہ آپ کو دشمن رکھتا ہے تو میں بھی اس کو دشمن رکھتا ہوں. اس کے بعد بات آگے بڑھی، کہا مولا آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں قیامت تک، آپ کے حرام کو حرام جانتا ہوں قیامت تک، اور اس دنیا میں آپ کا غلبہ، آپ کی حکومت دیکھنے کا خواہش مند ہوں. واضح ہو گئی بات؟ یہ چار باتیں عرض کی، امام نے سنا اور اس کے بعد امام نے کہا ایسا ہی عقیدہ لے کر ایک شخص میرے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اس نے میرے بابا کے، میں موجود تھا، میری موجودگی میں میرے بابا کے سامنے اس نے اپنا یہی عقیدہ بیان کیا تھا. میرے بابا نے اس کو سند دی کہ تمہارا عقیدہ بالکل صحیح ہے، اور اگر تم اس عقیدے کے مطابق زندگی گزار کے چلے گئے تو آخرت میں تم ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے. اس نے یہ سنا، ایک مرتبہ اس کا چہرہ کھل گیا کہ مولا ذرا پھر سے دہرائیے، مولا ذرا پھر سے بتائیے ایک مرتبہ. امام نے پھر سے یہ باتیں دہرائیں تو یہ رونے لگا، آنکھوں میں اس کی آنسو آ گئے. کہا مولا میرا دل خوش ہو گیا کہ میں صحیح راہ پر قدم بڑھا رہا ہوں. جب یہ جانے لگا تو امام نے مخاطب ہو کے اپنے اصحاب سے کہا جسے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے.